بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم علم الصرف کا جو حصہ پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے 4 طرح کی گردانیں جو ماضی سے متعلق تھیں وہ مکمل کر لی تھیں، جس میں فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، فعل نفی ماضی معروف، فعل نفی ماضی مجہول۔ آج ہم اسی سے متعلق کچھ میں نے صیغے لکھے ہیں، تو آج ہم ان کے صیغوں کی پہچان کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ کتبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے لکھا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ما کتبو۔ پہلے تو ہم اس کی پہچان کریں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ جب اس کے شروع میں ما آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صیغہ اس بات کا نہیں ہے، بلکہ صیغہ کون سا ہے؟ نفی کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آخری حرف سے پہلے زبر ہے، کتبو، یہ واو سے پہلے پیش ہے، اور تا کے اوپر بھی زبر ہے، کاف کے اوپر بھی زبر ہے۔ جو مجہول کے صیغے تھے تو اس میں تو کتبو ہونا چاہیے تھا، جیسے کتبہ سے کتبو، تو پہلے حرف پر ضمہ ہونا چاہیے تھا، اس کے باقی یہ جو تا ہے اس کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مجہول کا صیغہ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ مثبت نہیں ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کا یہ نام بتائیں گے کہ بحث نفی فعل ماضی معروف، یہ اس کا نام ہو گیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ ما کتبہ نہیں لکھا اس ایک مرد نے، ما کتبو نہیں، ما کتبہ نہیں لکھا ان 2 مردوں نے، ما کتبو نہیں لکھا ان سب مردوں نے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ما کتبو کا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا۔ ما کتبو کا ترجمہ ہوگا کہ نہیں لکھا ان سب مردوں نے۔ اس کے بعد ہے منعتم، تو اس کا بھی ہم پہلے اس کی پہچان کریں گے کہ اس کے شروع میں ما نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس بات کا صیغہ ہے، نفی کا صیغہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے پہلے حرف پر فتحہ ہے، ضمہ نہیں، تو اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ مجہول کا صیغہ نہیں بلکہ معروف کا صیغہ ہے۔ تو منعتم، اب ہم اس کی گردان پڑھیں گے۔ منع، منعا، منعو، منعت، منعتا، منعنا، منعتا، منعتما، منعتم، تو یہ ہو جائے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور منع کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ منعتم کا مطلب یہ ہوگا کہ روکا تم سب مردوں نے۔ منعتم کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ روکا تم سب مردوں نے۔ اس سے آگے ہے اجتنبتن۔ اب اس میں بھی دیکھیے کہ شروع میں ما نہیں ہے تو یہ اس بات کا صیغہ ہوا، اور اس کے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر، اس کے نیچے کسرہ ہے، ضمہ نہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مجہول بھی نہیں ہے، نفی بھی نہیں ہے، مجہول بھی نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ اب ہم اس کے صیغہ کی پہچان کریں گے۔ اجتنبا، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوا۔ یہ کون سا صیغہ ہوا؟ جمع کا، مؤنث کا اور حاضر کا۔ اجتنبتن، اجتناب کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اجتناب کرنا، تو اجتنبتن کا مطلب یہ ہوگا کہ بچیں تم سب عورتیں، یعنی جمع مذکر، جمع مؤنث حاضر، جمع بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا اور حاضر بھی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچیں تم سب عورتیں۔ ما ترا کا، اس کے شروع میں ما ہے اور اس کے پہلے حرف کے اوپر فتحہ ہے، ضمہ نہیں ہے، تو یہ نفی بھی ہو گیا اور معروف ہوا۔ تو ما ترا کا یہ فعل نفی معروف کا صیغہ ہوا۔ تو ما کا مطلب ہوا نہیں، ترا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، تو یہ بالکل پہلا صیغہ ہے ما ترا کا، صیغہ واحد مذکر غائب کا، نہیں چھوڑا اس ایک مرد نے۔ آگے منعنا، اس کے شروع میں ما نہیں ہے تو لہٰذا یہ مثبت ہے، اس بات کا صیغہ ہے، اور پہلے حرف پر فتحہ ہے، ضمہ نہیں ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے۔
تو منعنا اس کی ہم گردان پڑھیں گے، منع، منعا، منعو، منعت، منعتا، منعنا، تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روکا ان سب عورتوں نے، جمع بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا اور غائب ہوگا، روکا ان سب عورتوں نے، تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اس لحاظ سے جو بھی صیغہ آئے گا ہم اس کی پہلے ہم پہچان کریں گے کہ یہ کس بحث سے متعلق ہے، مثبت ہے، منفی ہے، معروف ہے، مجہول ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ علم النحو میں ہم اسم کی علامات پڑھ رہے تھے۔ تو اسم کی کل علامات 11 ہیں، ان میں سے 5 علامات کل ہم نے پڑھ لی تھیں اور باقی 6 علامات یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 یعنی جو 6 علامات ہیں ان میں سے جو پہلی ہے اور ویسے چھٹی علامت ہے وہ ہے کہ مضاف ہو۔ پہلی علامت کیا ہے؟ مضاف ہو۔ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہو، یعنی اس کو منسوب کر دیا گیا ہو، مضاف ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پر غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا غلام، زید کا غلام۔ اب یہ جو غلام ہے یہ مضاف ہے، جب یہ مضاف ہوگا تو یہ اسم ہوگا۔ مضاف کبھی بھی فعل یا حرف مضاف نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ کوئی لفظ بولیں اردو کا تو اس کو ہم اس میں سمجھتے ہیں جس میں لفظ کا، کی، کے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ہم یہ کہیں گے امر کا قلم، قلم عمرن، قلم عمرن۔ اسی طرح کتاب یا کاپی کا کہہ دیں یہ زید کی کاپی، کراسۃ زیدن۔ تو اب کراسہ، قلم، غلام یہ سارے مضاف ہو رہے ہیں، اور مضاف ہونے کی جو اسم کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مضاف ہو۔ اسی طرح جو مضاف ہوتا ہے اس کے ترجمے میں را، ری، رے، میرا، میری، میرے، تمہارا، یہ سارے جو ہیں یہ اضافت کے الفاظ ہیں۔ را، ری، رے یا کا، کی، کے، زید کا قلم، عمر کی کاپی، اور اسی طرح بکر کے غلام، تو یہ کا، کی، کے اس کے ترجمے کے اندر کیا جاتا ہے۔ جب ہم مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کا، کی، کے کا لفظ درمیان میں داخل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 منصوب ہو۔ منصوب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت کی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بغدادی، یعنی بغداد کا رہنے والا شخص ہے تو اس کی نسبت ہم کیا کرتے ہیں؟ بغدادی۔ اب یہ اس کی نسبت ہو گئی نا، تو جب ہم نسبت کرتے ہیں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ فعل کی نسبت یا حرف کی نسبت نہیں کی جا سکتی، جو اسم ہوگا اسی کو منسوب کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ تثنیہ ہو۔ تثنیہ کا مطلب 2، رجل ایک آدمی، رجلان 2 آدمی۔ اسی طرح کراست ایک کاپی، کراستان 2 کاپیاں۔ اسی طرح اگلی علامت ہے جمع ہو۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ 2 سے زائد ہوں، تو 2 سے زائد افراد 2 سے زائد ہوں گے نا، کوئی بھی چیز ہوگی وہ 2 سے زائد ہوں گے تو وہ اسم ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسم ہے جو 2 سے زائد ہوں گے، اس لیے کہ فعل اور حرف 2 یا 2 سے زائد نہیں ہوتے۔ موصوف ہو۔ موصوف میں اس کی مثال یہ سمجھ لیں، رجل کریم، معزز آدمی، رجل کریم معزز آدمی۔ اب یہ جو معزز ہے یہ صفت ہے، یہ اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور جس کا وصف بیان کیا جا رہا ہو اس کو موصوف کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موصوف۔ اور موصوف ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اب رجل کریم یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح جس کے آخر میں تائے متحرکہ ہو، تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے ضاربۃ، جیسے ضاربۃ۔ اب یہ جو تائے متحرکہ ہے گولتا، یہ اس کے آخر میں جس لفظ کے آخر میں تائے متحرکہ ہو، گولتا ہوگی، تو وہ گولتا اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اسم ہے۔ جو لمبی تا ہے، جیسے جو با کی مثل ہوتی ہے، تو وہ علامت نہیں ہوتی کہ وہ اسم کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے پڑھا جیسے یہ کتبت، یہ فعل ہے، اب اس کے آخر میں لمبی تا آ گئی۔
کتبتو میں نے لکھا، اب اس کے آخر میں بھی لمبی تا، لمبی تا کا آنا یہ اسم کی علامت نہیں، جو گول تا ہوتی ہے تائے متحرکہ اس کو بولتے ہیں، تو تائے متحرکہ اگر کسی اسم کے آخر میں آ جائے، کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو وہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یکادو، یکادو کا مطلب ہے قریب ہے، یکادو کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہے۔ البرق، البرق پہلے تو اس میں یہ سمجھ لینا کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، جس کے شروع میں الف لام ہو تو وہ علامت ہوتی ہے اسم کی، تو البرق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، قریب ہے کہ بجلی، یخطفو اچک لے، یخطفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچک لے۔ ابصارہم، ابصارہم یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ہم کو آپ کر لیں الگ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع مذکر اور غائب کے لیے آتا ہے۔ ابصار اس کا ترجمہ بھی ہم نے پہلے پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو ابصار معنی پڑا تھا، یہ بصر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نظریں، آنکھیں۔ ہم کا مطلب یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، وہ، ان کی، ان کی آنکھیں۔ اب ترجمہ ہوا قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کلما، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی، کلما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی۔ اضاء روشن ہوئی، لہم لام کا مطلب کے لیے، ہم کا مطلب ان کے لیے، اضاء لہم کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے لیے۔ مشو، مشو کا مطلب کیا ہوا؟ وہ چلے۔ اب دیکھیے کہ یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مشو، مشا، مشا یا مشو، جیسے ضربا، ضربا، ضربو، واو تھا اور آخر میں الف تھا نا، تو وہ ضربو جمع کا صیغہ تھا، جمع مذکر غائب کا، تو مشو یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوا، وہ چلے۔ فیہ اس میں، فی کا مطلب میں، ہی کا مطلب اس، فیہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں، یعنی جب بھی روشن ہوئی ان کے لیے وہ چلے اس میں۔ وہ جو بجلی ہے، جیسے جب بارش ہوتی ہے تو جب بجلی کڑکی تو تھوڑی سی روشنی ہوئی، تو ایک آدمی جو بالکل اندھیرے میں کھڑا ہو تو جب بجلی کڑکے اس کو تھوڑی سی روشنی نظر آئے تو وہ تھوڑا سا چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کی مثال دی کہ جب تھوڑی سی بجلی دیکھی اس کو وہ چل پڑے۔ آگے میں اس کو مزید تفصیل عرض کرتا ہوں۔ واو کا مطلب اور اذا کا مطلب جب، اظلما اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قامو تو یہ بھی صیغہ کون سا ہوا؟ جمع مذکر غائب کا، وہ کھڑے ہو گئے۔ قامو کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ایک مثال بیان کی ہے منافقین کی، کہ ایک شخص ہے وہ اندھیرے میں کھڑا ہے، جیسے ہی وہ روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کو تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ راستہ صاف ہے، وہ تھوڑا سا چل پڑتا ہے، جیسے تھوڑا سا چلتا ہے، اور روشنی تو جو بجلی ہوتی ہے وہ مسلسل تو نہیں وہ روشن رہتی، اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی حالت ہے کہ جب وہ قرآن کی آیات کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے واضح نشانات دیکھتے ہیں، قرآن کی صداقت کو دیکھتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں ایمان روشن ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے اور دوبارہ منافقین میں گئے، دوبارہ کفار میں اور مشرکین میں گئے، دوبارہ پھر وہ کیسے ہو گئے؟ ان جیسے ہی، پھر منافق ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر انکار کر دیا۔ تو تھوڑی سی روشنی ان کو ملی جتنی دیر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھے،
جیسے ہی وہاں سے اٹھے دوبارہ پھر اندھیرے میں چلے گئے. تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی روشن ہوئی ان کے لیے وہ چلے، یعنی تھوڑی دیر ان کو ہدایت ملی، تھوڑی دیر وہ ایمان کے راستے پر چلے. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب پھر وہ روشنی ختم ہوئی، یعنی وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر گئے تو روشنی ان کے لیے کیا ہو گئی؟ ختم. تو پھر وہ قاموا، دوبارہ وہ اسی طرح منافقت کے اندر، کفر کے اندر کھڑے رہے. وَلَوْ، اور اگر، واو کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر، واو کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر. شاء، چاہے، اللہ، اللہ. لذہبا، لذہبا لے جائے، بسمعہم، یہ تین لفظ ہیں الگ الگ. یہ با الگ ہے، جیسے بسم اللہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ با حرف جر ہے. با کیا ہے؟ حرف جر. تو اسی سے آپ یہ سمجھیں کہ اسم کے شروع میں حرف جر ہوتا ہے. یہ ہم نے اسم کی علامات میں کل پڑھا تھا کہ اسم کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ حرف جر. تو با اس کے شروع میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمع، یہ دوسرا لفظ ہے، یہ اسم ہے. با کا مطلب ساتھ، سمع کا مطلب کان یا سماعت، سننے کی طاقت، سننے کی صلاحیت. ہم کا مطلب ان کی. وَلَوْ، اب ترجمہ یوں ہوگا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہیں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو اللہ ان کی سماعت کو لے جائیں. وہ بات سن ہی نہ سکیں، ہدایت کی بات جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر ہدایت کی بات سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، تو وہ اس کو سن ہی نہ سکیں. واو کا مطلب اور، ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، اس کا مطلب آنکھ، آنکھیں. ہم کا مطلب ان کی. اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں کو لے جائے، یعنی ان کو بہرا بھی کر دے اور ان کو اندھا بھی کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، تاکہ وہ جب اس مجلس میں آئیں اور منافقین کی مجلس میں جائیں تو ان کو اس کا فرق واضح نظر آئے کہ جب ہم رسول اللہ کی مجلس میں آتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر دوبارہ کفار کی اور منافقین کی مجلس میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو ختم نہیں کرتے. ان کا مطلب بے شک، اللہ، اللہ. اللہ کا مطلب پر، کل کا مطلب ہر، شیئن کا مطلب چیز، قدیر کا مطلب قادر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں کہ ان کی سماعت کو یا ان کی بصارت کو ختم کر دے. اور جس طرح کہ اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی یوں نہ سمجھا جائے کہ اگر اللہ نے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو ختم نہیں کیا تو گویا کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر نکل گئے. قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی قدرت کے اندر ہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دے دی ہے، اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دی ہے.